بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ شان نزول تفسیر قرآن تفسیر سورۃ الفیل۔ ناظرین، آج ہم سورۃ فیل کی تفسیر اور ترجمہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ سورۃ فیل مکی سورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 105ویں سورت ہے۔ اس میں 96 حروف ہیں۔ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ یہاں پر ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ حبشہ اور یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک کنیز کا گرجا گھر بنایا ہوا تھا، عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اور یہ سنا میں تھا، اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے یہاں سنا میں آ کر اس کنیز کے مقبرے پر آئیں اور اس کا طواف کریں، اور اس کنیز کے عبادت خانے یا گرجے کا طواف کریں جو اس بادشاہ نے خود بنایا ہوا تھا۔ عربوں کو اس کا بہت دکھ تھا، بہت غم تھا کہ اس نے ایک کنیز کا عبادت خانہ بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس پوجا خانے میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے گندہ کر دیا۔ اس پر حبشہ کا جو بادشاہ ابراہ تھا وہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی، اور کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے وہ کعبہ کی طرف چڑھ دوڑا۔ تو اپنے ہاتھیوں کو لشکر کو لے کر وہ کعبہ کی طرف آیا۔ ان ہاتھیوں کا ایک سردار تھا، ایک بہت ہی طاقتور ہاتھی تھا، وہ طاقت کا پہاڑ تھا۔ اس ہاتھی کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا محمود۔ ابراہ نے مکے کے قریب پہنچ کر مکے والوں کے جانوروں کو اپنی قید میں لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابراہ کے پاس آئے تو ابراہ نے عبد المطلب کو عزت سے بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس پر ابراہ نے کہا کہ میں آپ کے محترم مقام خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میرا مطالبہ اونٹوں کا ہے، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ابراہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ تو عبد المطلب نے واپس آ کر قریش والوں کو مشورہ دیا کہ آپ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں، گھاٹیوں میں چھپ جائیں، کیونکہ اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے۔ تو قریش نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر کعبے کی حفاظت کی دعا کی۔ اگلی صبح ابراہ نے اپنے لشکر کو کعبہ پر حملے کے لیے تیار کیا، مگر ہاتھیوں کا سردار محمود نہ اٹھا۔ وہ ہر طرف چلتا لیکن کعبہ کی طرف نہ چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو کہ پتھر کنکریاں اپنی چونچوں پر لے کر آتے تھے اور ان ہاتھیوں پر گرا دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے، جب ہاتھی کعبہ کی طرف حملے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ پاک نے پرندوں کا ایک ایسی فوج بھیجی کہ جو ان کے اوپر کنکریاں پھینکتی تھی۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے وار کو، ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا، یعنی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں جو سمندر کی طرف سے آتیں، اور ان پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کے چونچ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پاؤں میں تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم جو پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من سجیل کنکریاں،
یعنی وہ کنکریوں والے پتھر ان ہاتھیوں پر پھینکتے تھے، اور جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی وہ اس کے بدن کو چیر دیتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو اس صورت میں کفار مکہ کو متنبع کر دیا کہ جب ابرہہ نے لشکر کشی کی تو اللہ پاک نے اس ابرہہ کے ہاتھیوں کا کیا حال کیا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہو، تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو لہٰذا اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ پاک دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔